گفتگو میری شروع ہو گئی. صاحبان علی وقار میں نے 6 لفظ استعمال کیے. پہلا لفظ محبوب کا تشریف لانا بیان فرمایا، کائنات پہ کرم فرمانا بیان فرمایا، محبوب کی ذات کو بھی بیان فرمایا، محمد کی خیرات کو بھی بیان فرمایا. اور اگلا جملہ جس پر میں چاہتا ہوں پوری توجہ آپ کی رہے، وہ محبوب کے کردار کو بھی بیان فرمایا، مدینے والے کے سر کا سجنے والی بے مثل دستار کو بھی رب نے بیان سرکار کی آمد، اپنی کی آمد، کی آمد. اسلام حضرت علامہ پیر سید شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی لجپال 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 لجپال. اب میں نے اجمالی طور پر تو یہ جملے آپ کی نظر کر دی، محبت والے لوگوں نے محبت سے سن لیے، ذوق سے مجھے داد بھی عطا فرما دی، لیکن مزہ تو تب بنے گا جب ہم ایک ایک لفظ کے دروازے پہ جھنکی ڈالیں گے، ایک ایک لفظ کے حسن کی خیرات مانگیں گے. اور یہ کبھی مجھے بھول نہیں لگی، کبھی غلط فہمی نہیں ہوئی، علم پلے ہی نہیں، کریموں کے کرم کا بھروسہ ہمیشہ رہتا ہے، بلکہ یقین رہتا ہے کہ میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو بڑا ہے. کیوں سرکار کی نالین پہ سر میرا دھرا ہے، کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، ہے جس کو میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. جو آپ آزادی چاہوں گا، ایک ایک لفظ کے حسن کا خیرات مانگتے ہیں، اس کے نور کی خیرات مانگتے ہیں. اور یہ یقین ہے کہ اگر چند لمحے بھی ہمارے خلوص کے ساتھ یہ خیرات مانگتے ہوئے کسی ایک لفظ کے حسن کے حوالے سے بھی گزر گئے تو اپنے غیر بھی محسوس کریں گے کہ اس آیت کا ایک ایک لفظ سنیوں کا عقیدہ بھی واضح کرتا ہے، محمد عربی کا قصیدہ بھی واضح کرتا ہے. تو پہلا خوبصورت لفظ کیا ہے؟ وما ارسلناک. صاحبان علی وقار آخری بندے تک توجہ چاہتے ہوئے اس کا سادہ سا ترجمہ آپ کی نظر کر کے بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. رب فرما رہا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا. بہت سادگی کے ساتھ میں نے یہ لفظ آپ تک پہنچا دیے اور بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے سن لیے، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ آنے والے چند لمحوں میں جب ہم اسی ہم نے آپ کو بھیجا کو سمجھیں گے تو شاید ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہی نہ رہے. ایک ایک لمحہ ہمیں ایسی رہنمائی کر دے کہ ہماری آنکھیں اغیار کے دروازے کو چھوڑتی ہوئی نظر آئیں، محمد کے دربار پہ قربان ہوتی ہوئی. صاحبان جی وقت بہت سادہ کر دیتا ہوں، بہت آسان کر دیتا ہوں. میں نے ایک خوبصورت لفظ اپنی اس جملے کے اینڈ پہ کہا تھا کہ مدینے والے آقا کا کردار بھی بیان فرمایا، حضور کی بے مثل دستار کو بھی بیان فرمایا. صاحبان جی وقت وہ 6 کے 6 جملے ذہن میں رکھیں. اب سنیں ارسلنا کا مطلب کیا ہے. رب فرما رہا ہے ہم نے بھیجا. یہ کس کی شان میں ہے؟ میرے نبی کی شان. کس کی شان میں ہے؟ ارسلنا میں رب نے کس کی شان بیان فرمائی؟ حضور کی شان بیان فرمائی. اگر سادہ کر دوں تو یہ کس کی دستار بیان فرمائی؟ یہ اس کی دستار بیان فرمائی جسے کائنات محمد عربی کے نام سے پہچانا، ختم نبوت کے تاجدار کے نام سے جانتی ہے، مقام سے پہچانتی ہے. میرے نبی کی دستار بیان کرتے ہوئے رب نے پہلی دستار یہ بیان فرمائی، فرمایا لوگوں خیال کرنا
یہ خود نہیں آیا. یہ حضور کی پہلی دستار ہے. فرمایا لوگوں خیال کرنا یہ خود نہیں آیا, ہم نے اسے بھیجا ہے تو آیا ہے. ہم نے چونکہ وفاد بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, یہ جملے میں چاہتا ہوں اس باشعور مجمع کی نظر کرو. حضور کی یہ دستار کہ رب کہے کہ ہم نے بھیجا, ہم نے بھیجا. یہ ایسی دستار ہے علامہ صاحب جسے رب نے ایک جگہ پہ نہیں بیان فرمایا, 2 جگہ پہ نہیں بیان فرمایا, 3 جگہ پہ نہیں بیان فرمایا. علماء نوٹ فرمائیں, پڑھے لکھے احباب توجہ فرمائیں اور میرے جملوں کو ضائع نہ ہونے دیں. دکھ لگے گا اس بات کا کہ محنت کی قدر نہیں کی جاتی. قبلہ یہ حضور کی وہ دستار ہے جسے پروردگار نے, مدینے والے کی میں وہ دستار آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جسے پروردگار نے ایک جگہ پہ نہیں, 2 پہ نہیں, 3 پہ نہیں. میں آج دن کو جب اس حوالے سے قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس رزلٹ پر پہنچا کہ یہ وہ دستار ہے جسے رب ذوالجلال نے 9 بار قرآن مجید میں بیان کیا. یہ 9 کا عدد بھی خاص ہے. یہ پیر صاحب سے پوچھ لیں, حضور کے نام نامی اسم گرامی کا جو عدد بنتے ہیں وہ 92 ہیں. تو 9 پہلا عدد ہے اور 9 میں جو کچھ بات ہو سکتی ہے, کبھی وقت ملا تو میں اس پہ بات کروں گا. 9 کامل عدد ہے, اس میں نہ کوئی عددی اعتبار سے نقص نکل سکتا ہے, نہ کوئی حرفی اعتبار سے نقص نکل سکتا ہے. اللہ نے کمال حسن رکھا کہ محبوب کی اس پگڑی کو, محبوب کی اس دستار کو اپنی کتاب میں 9 مرتبہ بیان فرمایا. میرے پاس 9 کی 9 آیتیں ذہن میں ضرور موجود ہیں, لیکن ساری بیان کرنے کا وقت نہیں. قرآن سے وہ کھول لیں, 9 ضرور نکلیں گی. میں ان 9 کو شارٹ کرتے ہوئے 3 پڑھتا ہوں, شارٹ کرتے ہوئے 3 پڑھتا ہوں تاکہ میری حاضری بھی ہو جائے, مسئلہ بھی آگے چل پڑے. پہلی آیت مبارکہ جہاں رب نے اپنے محبوب کی اس پگڑی کو بیان فرمایا, یہ سورہ بقرہ میں ہے. فرمایا انا ارسلناک بالحق, انا ارسلناک بالحق. سادہ سا ترجمہ کروں آپ کی نظر, رب فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا, لیکن اس شان کے ساتھ بھیجا کہ قیامت تک حق تیرے ساتھ رہے گا, تو محبوب ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا. اس پر بہت سی بات ہو سکتی ہے, بڑی بات ہو سکتی ہے کہ دنیا والوں دیکھنا ہو کہ حق کہاں ہے, تو پھر دیکھو محمد کا پیار کہاں ہے. یہ قرآن نے فیصلہ دے دیا, جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں, اختلاف ہے. بالحق محبوب جہاں تو ہوگا حق وہی ہوگا. اب سنیوں تمہیں مبارک دوں, اس پگڑی میں تمہاری پگڑی بھی آ گئی. سنی کی زبان پہ اور کچھ آئے نہ آئے, سائیوں کے کرم سے سنی کا نظریہ تو یہی ہے نا کہ محمد محمد کہندے گزر گئے. صاحبہ نے بہت آگے جانا ہے. پہلی آیت مبارکہ میں نے کہہ دی انا ارسلناک بالحق. اب ذہن حاضر ہے آپ کا دوسری مقام جہاں رب نے اس پگڑی کو بیان کیا, محبوب کی دستار کو بیان فرمایا. فرمایا یہ سورہ نساء میں ہے اور پوری توجہ سے آپ نے سماعت کرنی ہے. فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. فرمایا محبوب وہ اور رسول تھے جنہیں چند افراد کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. محبوب تجھے بھیجا ہے تو چند کے لیے نہیں بھیجا, للناس, قیامت تک جو فرد اپنے آپ کو انسان کہلوانا چاہتا ہے اس پر فرض کر دیا ہے کہ خدا کو خدا مانا کرے, محمد کو اپنا رسول